السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویح میں ایک قرآن کریم ختم ہوا، جو ہوا قابل شکر ہے۔ اللہ رب العزت ہونے والی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں اور اللہ رب العزت اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ صاحب معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگیاں قرآن کریم میں ختم کرنی چاہیے۔ کیا فرماتے تھے؟ کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگیاں قرآن کریم میں ختم کرنی چاہیے۔ لہذا ماہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد اب ہم قرآن کریم کو الماریوں یا طاق میں سجا کر نہیں رکھیں گے، اس کو کباڑ کی زینت نہیں بنا دیں گے، بلکہ اب تو اور زیادہ پابندی سے قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ختم قرآن کے موقع پر فرماتے تھے کہ تراویح کی 19ویں رکعت میں سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، اور تراویح کی 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ دراصل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جس مجلس میں قرآن کریم ختم کیا جائے، اسی مجلس میں دوسرا قرآن کریم بھی شروع کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ ہم سب کا ایک اور قرآن کریم شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم ہماری عزت اور ہماری سربلندی کا مرکز ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزت اور سربلندی کے ساتھ زندگی گزارے، تو قرآن کریم کو چھوڑ کر ہرگز بھی ایسی باعزت زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، پابندی سے قرآن کریم پڑھنے کی فکر کریں گے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن رونے لگی۔ بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، بہن تو روئے گی۔ تو وہ کہنے لگے، بہن رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھائی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب میری آخری گھڑیاں ہیں، لیکن رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہن، اس گھر کے فلاں کونے میں تمہارے بھائی نے اپنی زندگی میں 12,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ تمہارے بھائی نے اس گھر کے فلاں کونے میں 12,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ ایسے بھی قرآن کریم کے عشاق گزرے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت پرانی بات ہے، لیٹسٹ دور کی کوئی بات سنائیے۔ ہاں، الحمدللہ آج بھی اس دور میں بھی اللہ رب العزت کے کلام کو چاہنے والے موجود ہیں۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنی زندگی میں 2000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا، اور ہمارے تو 20 بھی قرآن کریم ختم نہیں ہوتے۔ تو 200 کلام پاک 2000 قرآن کریم تلاوت میں ختم کرنا بہت دور کی بات ہے۔
آپ کم از کم یہ ارادہ کیجئے کہ رمضان کے بعد اس رمضان تک 11 مہینے آئیں گے، مجھے ایک مہینے میں ایک قرآن کریم ختم کرنا، کم از کم اس کا تو ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ پابندی سے روز ایک پارہ پڑھوں گا تو 30 دن میں ایک کلام پاک ختم ہوگا، اس طرح 11 ماہ میں 11 کلام پاک ختم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو تلاوت میں ختم فرماتے تو گھر والوں کو جمع کر کے کہتے تھے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ ابھی قرآن کریم ختم ہوا، اس کے بعد امام صاحب نے بہت ہی رقت آمیز انداز میں دعا کروائی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ اگر بالفرض ہماری دعا قبول ہو گئی ہے پھر تو سونے پر سہاگا ہے، پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ قرآن کریم کو تلاوت میں ختم کر دیں، ایک قرآن کریم ختم ہو جائے، اس وقت دعائیں ضرور کریں کہ قرآن کریم کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں، یہ 27ویں شب ہے، شب قدر یقینی تو نہیں ہے کہ اسی رات میں ہو، لیکن احتمالات ہیں کہ شب قدر اسی رات میں ہو، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، ایک روایت میں ہے 29، 25، 27 میں تلاش کرو، تو شب قدر اسی رات میں ہو یقینی نہیں ہے، لیکن احتمالات ہیں۔ آج ہی ہمارے یہاں بودھان میں اس حاجز نے سورہ قدر کی تفسیر کی، تو 2 باتیں جو تفسیر عزیزی میں ہیں وہاں میں نے عرض کی تھی، آپ کو بھی سنا دوں۔ لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہیں، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور سورہ قدر میں 3 مرتبہ لفظ قدر آیا ہے، 3 مرتبہ لفظ قدر آیا ہے، اور 9 کو 3 میں ضرب دیں گے تو کتنے ہوں گے؟ 9 تاریخ 27۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور سورہ قدر میں 3 مرتبہ لفظ قدر آیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 9 کو 3 میں ضرب دیں گے ہوں گے 27۔ غالب گمان یہ ہے کہ آج کی رات شب قدر کی ہوگی، اور پوری سورہ قدر میں 30 کلمات ہیں، کتنے؟ 30، اور 27 پر جو کلمہ ہے وہ ہیا ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ ہی والا جو ضمیر کا کلمہ ہے یہ لیلۃ القدر کی طرف راجع ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات شب قدر کی ہو سکتی ہے، لہٰذا آج کی رات ہرگز بھی غفلت میں مت گزاریے۔ آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، پہلی فرصت میں آپ موبائل کا ڈیٹا آف کر دیں، یہ پہلا کام۔ اور اگر رات نہیں جاگ سکتے تو اللہ کے واسطے غفلت میں نہ گزارے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھ لی، الحمدللہ آدھی رات کا ثواب مل چکا، اب فجر کی نماز پڑھ لیں گے پوری رات ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر غفلت میں گزارتے ہیں، گانے سنتے ہیں، چغلیاں ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، جی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ رات گزارنا نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اتارنے کے بجائے ہم نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو خرید لیا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو خرید لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ گشت کرتے ہیں، اور جو بندے یا بندیاں عبادت میں ہوتی ہیں اللہ کے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ مصافحہ کرتے ہیں کیا علامت ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا، ملاقات کی؟ مفسرین نے اور زبردست بات لکھی، کیا کمال کی بات ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کمال پر سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، اس لیے کہ آپ کے چہروں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اکثر تو دسترخوان پر پہنچ چکے ہیں اور اکثر یہاں پر حاضر ہیں، تو میری چاہت یہ ہے کہ سب یہاں پر حاضر ہو جائیں۔ کمال پر سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، میرا مزاج ہے بیان کے دوران کچھ نہ کچھ ایسے لطائف سنا دیتا ہوں۔ ایک عورت تیز دوڑتی ہوئی ٹرین میں چڑھ گئی، ٹرین چل رہی تھی اور یہ عورت بھی تیز دوڑتی ہوئی ٹرین میں چڑھ گئی، تو یہ میرے سلمان جیسا ایک سیدھا سادہ آدمی کھڑا تھا، وہ کہنے لگا واہ واہ واہ، کمال کی عورت ہے، کمال کی عورت ہے۔
تو وہ کہنے لگی چپ بیٹھ، میں کمال بھائی کی نہیں، میں تو جمال بھائی کی عورت ہوں، چپ بیٹھ، میں کمال بھائی کی نہیں، میں تو جمال بھائی کی عورت ہوں۔ بہرحال مفسرین نے اس سلسلے میں زبردست بات لکھی کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کیا علامت ہے؟ لکھا تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتے ملاقات کرتے ہیں، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر ہم عبادت میں مشغول ہوں گے، اچانک ہمارے جسم کے بال، بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا دل نرم ہو جائے گا اور دعا کی طرف ہماری طبیعت لگے گی، اور جب دعا کریں گے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو آئیں گے اور اس کے بعد عبادات میں لذت نصیب ہوگی۔ اگر یہ کیفیت آج کی رات ہمیں نصیب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آج فرشتوں نے ہماری ملاقات کی ہے۔ اللہ اکبر، آج فرشتوں نے ہماری ملاقات کی ہے۔ تو اتنا کریں گے نا انشاءاللہ، ارادہ کیجئے کہ پابندی کے ساتھ روزانہ ہم ایک پارہ قرآن کریم کا پڑھیں گے، اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو رواج دو۔ آج ہماری جہالت کا حال یہ ہے، مجھے معاف کیجئے، یہ منبر رسول بکواس کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آج ہماری جہالت کا حال یہ، ہم قرآن نہیں پڑھنا چاہتے تو قرآن کو گھر سے نکال کر مولانا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ مسجد میں رکھ دو یا قبرستان میں دفن کر دو۔ جب ہم خود اپنے گھر سے برکت کو نکال دیں گے، جب ہم خود اپنے گھر سے اللہ کی رحمت کو نکال دیں گے اور وہ لعنت کا اینٹینا گھر کے اوپر لگائیں اور پھر یہ خیال کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں نہیں آتی، کہاں سے آئے گی؟ ہم نے خود ہی نکال دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 9 سال کا بچہ بھی قرآن کریم یاد کر لیتا ہے تو 90 سال کا، 100 میں 10 کم، 90 سال کا بوڑھا آدمی بھی قرآن کریم یاد کر لیتا ہے۔ ہارون رشید کے دور میں ایک 5 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بنا۔ کتنے سال کا؟ 5 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بنا۔ ہارون رشید کو خبر دی گئی کہ آپ کی اس سلطنت میں ایک 5 سال کا بچہ ہے جس نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں، صحیح ہے؟ کہا بالکل۔ وہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر ہارون رشید کے دربار میں پہنچا۔ ہارون رشید نے کہا بیٹا تم حافظ قرآن ہو؟ کہا ہاں بالکل۔ تمہاری عمر 5 سال کی ہے؟ ہاں بالکل، میں نے قرآن کریم یاد کر لیا، میں تمہارا امتحان لوں؟ بالکل لو۔ اس بادشاہ نے 5 جگہ سے اس 5 سال کے بچے کو پوچھا، 5 جگہ سے امتحان لیا، اس بچے نے سب کچھ صحیح سنا دیا۔ اس لیے آپ بھی ارادہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ختم قرآن پر جو دعائیں کی جاتی یا کی گئی، اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی میں اپنے دین کے داعی، شہدائی، کعبے کے حاجی، مسجد کے نمازی پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے اولیاء اللہ کی جماعت پیدا فرمائیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اپنی حفاظت میں رکھے، امن و سلامتی میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔